وہ شیخ سعدی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس نہج پہ پہنچی کہ شاید مرنے کے قریب ہوا. ہر طرح علاج معالجہ کیا لیکن وہ بچا نہیں اور بیماری بڑھتی گئی. اخیر میں یہ مشاورت ہوئی کہ بادشاہ کی موجودگی میں ایک انسان کو ذبح کر دیا جائے اور بادشاہ کی بیماری اس کو منتقل ہو جائے. چنانچہ اس کے لیے فتویٰ لیا گیا مفتی صاحب سے، مفتی اعظم سے، اور قاضی القضات نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت کی جان سے ملک وابستہ ہے، ہزاروں جانیں اس پر قربان ہو سکتی ہے. بادشاہ کا آرڈر تھا. وزیر مال نے خزانے کا منہ کھولا اور ایک خاندان جن کے ہاں بہت بچے تھے، انہوں نے کہا چلو ایک بچہ نہ صحیح اس کو بادشاہ کے حوالے کر دے. اس بچے کو سونے سے تولا گیا اور وہ اس خاندان کو دیا گیا اور راضی کر دیے گئے. مقررہ تاریخ پر میدان سج گیا، لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے، بادشاہ کا تخت بیچ میں ڈالا گیا اور اس بچے کو لایا گیا. ان کو خوبصورت کپڑے پہنائے گئے، خوشبو اور ہر چیز ان کو مہکا دی گئی. بادشاہ سلامت تخت پر بیٹھ گئے، قاضی القضات کی کرسی لگ گئی، قاضی، مفتی، وزیر. بادشاہ کی بیماری کا اعلان ہوا. پھر وزیر نے کہا اس کے لیے تدبیر کی گئی. حکیم حاذق نے ایک انسان کو قربان کرنے کا کہا ہے. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا. قاضی القضات نے جواز کے لیے جلاد کو بلایا اور وہ ماں باپ بچے کے وہ بھی رضامند ہو گئے کہ ہم نے خوشی سے بچہ پیش کیا ہے، بادشاہ سلامت پر قربان جائے. اس بچے کو ماں باپ کی گود سے لے کر کے میدان میں لایا جا رہا تھا. اندراں وقت او بخندید، شیخ سعدی کہتے ہیں، اس گھڑی میں وہ بچہ بڑچ بڑچ ہنس پڑا. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ وقت تو ہنسنے کا نہیں ہے، یہ عجیب بچہ ہے، اس سے پوچھو. تو بچے نے کہا دنیا میں محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ماں باپ ہے، انہوں نے مجھے بیچا ہے بڑا مال لے کر. جب شکایت آدمی کرتا ہے تو پھر کوٹوال کے پاس جاتا ہے، جب وہ بھی نہیں سنتا تو پھر قاضی کو کہتا ہے، قاضی نہیں سنتا قاضی القضات کو، اخیر میں وزیر کو، اور جب وہ بھی نہیں مانتا تو بادشاہ تک پہنچتا ہے. بادشاہ کو تو میری جان کی ضرورت ہے. وزیر نے خزانے کا منہ کھولا ہے. قاضی القضات صاحب خود بھی آئے، جلاد کو بھی لے کے آئے. مفتی اعظم نے بھی فتویٰ لکھا، ماں باپ بھی رضامند ہے. میرے لیے آسمان و زمین میں کوئی بچانے والا نہیں. مجھے ہنسنے یہ آئی کہ اے خدا، ایسے موقع پر بھی آپ بچانا جانتے جس کا کوئی بھی نہ ہو. اس معصوم بچے کی اس معصومانہ تقریر سے بادشاہ کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ اس بچے کو نہیں ذبح کرو، اس کو چھوڑو. مجھے موت منظور ہے لیکن مجھے اس بچے کی موت منظور نہیں. شیخ سعدی فرماتے خدا کا کرنا تھا اس واقعے کے بعد ہفتہ 10 دن میں بادشاہ بالکل صحت مند ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے. اللہ ہی بچانے والا ہے. میں ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جہاں سے مجھے نہیں جانا تھا. ہمارے کچھ دشمن تھے، وہ بھی وہاں سامنے آئے اور مجھے تاکید کی گئی تھی کہ یہاں سے نہ جائے، لیکن میں چلا گیا. بالکل رات کا وقت، مغرب سے بعد جنگل دشت کا ماحول اور دشمن مکمل طور پر مسلح ہتھیار کے ساتھ وہاں آیا
اور چند دن پہلے ہی ایک واقعہ ہو چکا تھا. میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور دل میں یہ سوچا کہ اگر آپ بھاگے بھی تو یہ پیچھے سے گولی ماریں گے، اور گولی پیچھے لگے تو بہتر یہ کہ سر یا سینے میں لگے. موت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، اللہ نے جیسے لکھی ایسی آئے گی. اور خدا سے میں نے کہا بچا. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد سیدھے گزر گئے اور پھر ہمیں کھلوایا کہ اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے گزرتے. ایسے حالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ خدا تو پناہ دے شیطان مردود کے شر سے. حدیث شریف میں ہے ایک شخص غصہ ہو گیا دوسرے پر بہت شدید. آپ نے فرمایا، بخاری میں ہے، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر اس نے پڑھ لیا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعض ہمارے طلباء اور رفقاء یہ کہتے ہیں کہ دقت اور گرانی کے ماحول میں ہم تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ فائدہ تو یقینی ہے کیونکہ نص قطعی ہے. البتہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنا پڑھنا مفید ہونا چاہیے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک ہی دفعہ پڑھا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ باہر آئے. اور ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی 3 4 مرتبہ 10 مرتبہ 1.25 لاکھ پڑھواتے ہیں، تب جا کر کے ہماری شنوائی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ چینی میٹھا کرتی ہے. چینی ڈالنے سے پانی یا شربت یا چائے میٹھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک پیالے میں 1 یا 2 چمچ ڈالے تو میٹھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے جگ میں 1 چمچ ڈالا تو میٹھا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے بالٹی میں اور دیگ کے اندر 5-10 چمچ بھی ڈالے تب بھی میٹھا نہیں ہوگا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چینی میٹھا کرنے والی نہیں، وہاں مقدار زیادہ ہے. آپ چینی بڑھا دیں، 4-5 کلو ڈالنی پڑے گی. بزرگان دین جو اعمال بتاتے ہیں، اللہ کی عادت ہے کہ ان کے کہنے میں برکت ہے. گفتائے او گفتائے اللہ بود، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود.